اسی خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں جو دلوں کے بید جانتا ہے اور جو محبت اور پیار سے ہمیں سینچتا اور سنبھالتا ہے، اسی کے قدوس نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ اور آج ہم زبور 78 خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے، اور اس کا ٹائٹل ہے خدا اور اس کے لوگ۔ یعنی خدا اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا، فکر کرتا اور سنبھالتا ہے۔ اور یہ زبور 78 اسی بات کی شہادت ہے کہ خدا نے کیا کچھ نہیں اپنے بچوں کے لیے کیا۔ اس کی ٹوٹل 72 ورسز ہیں، لیکن میں ساری تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ 10-15 منٹ میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا میں سینٹرل آئیڈیا آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو سنبھالتا اور ان کی فکر کرتا ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو اور میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب اور اس نے عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی یعنی شریعت کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، کہ جو خدا نے کام کیا ان کو جان لیں، ان کو سمجھ لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ جب وہ اولاد سیکھ جائے تو پھر وہ اپنی اولاد کو، تو اس طرح ایک جنریشن دوسری جنریشن کو، ایک پیڑھی دوسری پیڑھی کو خدا کی خبر دے، خدا کے بارے میں بتائے کہ خدا نے کیا کیا کام ہمارے ساتھ کیے، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 8 آیتیں جو پہلا سیکشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کے مختلف سیکشنز ہیں جن کے اوپر خدا مختلف طریقوں سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہاں پر خدا نے ایکچولی اپنی قوم کو بارور کرایا ہے، دوبارہ سے وہ یاد دہانی کے طور پر سارا وہ کام جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ملک مصر سے نکلنے کے وقت کیا، خدا نے کس طرح اپنے قوی ہاتھ اور بازو کے ساتھ انہیں وہاں سے نکالا، اور پھر کس طرح خدا نے بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کیا، اور پھر کس طرح خدا نے 40 سال تک اپنی قوم کی غلبانی کی، اپنی قوم کی رہبری کی، انہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلا، کس طرح وہ جب بھوکے ہوئے، جب پیاسے ہوئے، ان کو پانی پلایا گیا چٹان سے، آسمان سے فرشتوں کی خوراک انہیں کھلائی۔ پھر خدا نے نہ ان کی جوتی ٹوٹنے دی، نہ ان کے کپڑے پھٹنے دیے، بلکہ ہر ایک چیز کا خدا نے خیال رکھا، اور خدا بادلوں میں اور آگ کے ستون میں خدا ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ کس طرح خدا نے انہیں اپنے ہونے کا انہیں ثبوت دیا کہ جس خدا کی بادشاہی کے تم نیچے یا اس کے ساتھ چل رہے ہو، وہ خدا کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ تو وہی باتیں جو میں نے 8 آج تک آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت جو میں تم کو دیتا ہوں یا جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں، ان کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنی اولاد کو، پھر اپنی اولاد کو، پھر آپ کی اولاد آگے اولاد کو، اس طرح کنوے کرتے رہنا تاکہ تم اس سبب سے زندہ رہو۔ بائبل مقدس میں خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب تک
میں نے زمین کے وطن پر تمہیں رکھا ہوا ہے، تم نے میرا جلال ظاہر کرنا ہے۔ گو ہم کئی دفعہ خدا کی مہربانیوں، اس کی محبت کو، اس کے پیار کو، اس کے کبھی بڑے ہوئے ہاتھ کو، اس کی وفاداریوں کو، اس کے بڑے بڑے عجیب معجزات کو جو اس نے ہماری زندگی میں کیے ہوتے ہیں، بس بنی اسرائیل قوم کو فزیکلی خدا نے جب یہ سب چیزیں دکھائیں تو ان کے وسیلہ سے خدا نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا کہ میں ہوں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ابھی جو پہلی اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پہ لکھا ہے، اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو اور میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ، میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم میں کہوں گا۔ یہی بات نئے عہد نامے میں خداوند متی کی انجیل میں اس کے باب نمبر 13 اور آیت نمبر 34 اور 35 میں کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیل کے ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ تو زمانوں کے آخر میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا، اور اس کا ذکر بھی ہمیں اسی زبور 78 کی آیت نمبر 68 سے ملتا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، بلکہ یہودا کے قبیلہ کو خدا نے چنا، کس کے لیے؟ تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کی راہبری اور رہنمائی کرے، اور اسی کو کوہ صیون کو جس سے اس نے محبت کی تھی اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور 1.5 سالوں میں سے اسے لے لیا اور اسے بچے والی بیڑوں کی جو چوپانی سے ہٹا لیا، تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گنا بانی کرے۔ جس طرح خدا نے پطرس کو، جو فشر مین تھا، مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اس کو وہاں سے اٹھایا، خدا نے کہا میری غلہ یعنی آدمگیر میں تجھے بناؤں گا، آدمیوں کی تو خدمت کر۔ اسی طرح سے داؤد کو خدا نے بھیڑ بکریوں کی جو غلہ بانی سے نکالا، اور خدا نے کہا میری قوم کو تو لیڈ کر۔ یہ اسی طرح سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے داؤد کو لیا تاکہ وہ میری قوم کو لیڈ کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی، یعنی خدا نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہی بات جب یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھی یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور جس نے ہمارے لیے روحانی ریلم میں وہ بیٹل لڑی ہے، اس جنگ کو اس نے فتح کیا ہے جس کو انسان فتح کر نہیں پا رہا تھا۔ ہمیں بنی اسرائیل کی قوم کی جو فرعون سے غلامی سے آزادی ہے، وہاں ایک انسان کی فزیکلی کسی غلامی سے آزادی کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو یسوع مسیح کسی بھی انسان کو فزیکلی کسی بھی حکومت کی غلامی سے نکالنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ شیطان کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھڑانے کے لیے آئے تھے اور ہماری موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی لیے خدا نے یہودا کے قبیلے میں سے داؤد کو چنا، اور داؤد کے وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل قوم میں یسوع مسیح کو بھیجا، تاکہ وہ ہمارا دائمی چرواہا بن کر ہمیں لیڈ کرے، ہمیں گائیڈ کرے، اور اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی خالص دل سے جو خدا نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی رہنمائی میں چل سکیں۔ تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا کہ 68 کی آخری ہے، تو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ آج ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کی خلوص دل سے جو پاسبانی ہے، جس کے لیے اس نے کہا میں بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہوں، میں خلوص دل سے ان کی رہبری کروں گا، اور میں ہوں وہ اچھا چرواہا۔ جب کسی بھیڑ کو کوئی چھین لیتا ہے تو میں آگے بڑھ کر اس بھیڑ کو بھیڑیے کے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا۔ کلام کہتا ہے جب ہم بالکل شیطان کے ہاتھوں بک چکے تھے،
اور ابلیس نے ہمیں بالکل بری طرح سے اس نے ہمیں ڈیمیج کر دیا ہوا تھا، یسوع مسیح آگے بڑھا اور اس نے جا کر شیطان کے ہاتھ سے ہمیں چھین لیا، شیطان کے ہاتھ سے ہمیں بچا لیا، اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی بادشاہی میں ہمیں قبول کر لیا ہے۔ آج ہم ریسٹور کیے ہوئے، آزاد کیے ہوئے، خدا کی پاسبانی کے نیچے دوبارہ آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اب خدا کی خلوص نیت سے دلی محبت میں ایک کر دیے گئے۔ ہاللیلویہ! میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ زبور 78 میں خدا نے جو ہمیں وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ تم آپ اور اپنی اولادوں کے ذہنوں میں بھی اس بات کو رکھنا، تاکہ وہ بھی اس بات کو نہ بھول جائیں کہ جو باتیں پوشیدہ تھی میں نے ان کو تمہارے اوپر اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کھول دیا ہے، اور اب جو پوشیدہ باتیں دنیا کے لیے ہیں اب وہ تمہارے لیے پوشیدہ نہیں رہی، بلکہ تمہارے لیے کیا ہیں وہ میں نے مکاشفے کی صورت میں کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، کیونکہ میں نے اپنا روح تمہارے باطن میں رکھا ہوا ہے، اور یہ روح تمہیں ہر روز میری بابت ریویل کرائے گا، میری بابت تمہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ لہٰذا میرا اور آپ کا پاسبان وہ ہے جو بڑی خلوص نیت سے، خلوص دل سے ہماری پاسبانی کرنا چاہتا ہے۔ اس زبور 78 میں آئیں خداوند کی پاسبانی کے نیچے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہوئے کہیں کہ خداوند تو میرا چوپان اور میرا رہبر بن کے مجھے لیڈ کر، میں تیرے ساتھ تیری وفاداری میں چلنا چاہتا ہوں۔ ابا، میں تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس لائق کیا کہ میں تیرے بیٹے کی پاسبانی کے نیچے آ کر اے خداوند اس کی رہبری میں چلنے والا ہو سکوں۔ آج اس زبور 78 کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خداوند کی پاسبانی میں سرنڈر کر کے اس کی تابعداری میں چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھا سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، اور زبور 78 کی 72 آیتیں ہیں، آپ خود بھی بیٹھ کے پڑھیے اور سنیے کہ خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے، آپ برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، بائے بائے۔